ایمان کامل رکھتا ہے، اللہ اس کے لیے روزی کے دروازے کھول دیتے ہیں، جہاں سے گمان نہیں ہوگا وہاں سے بھی اللہ تعالیٰ اس کو عطا کر سکتے ہیں۔ آپ ماشاءاللہ اپنے وطن کو، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر انڈیا سے، پاکستان سے، بنگلہ دیش سے اس عمان سلطنت کے اندر آئے، مسقط کے اندر آئے، اسلامی ملک ہے، یہاں کے قوانین کا ادب اور احترام آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ اور ماشاءاللہ یہاں کی مسجدوں میں خصوصیت ملتی ہے، وہ یہ ہے کہ ہر مسلک کا آدمی ہے، لیکن الحمدللہ یہاں نہ کوئی جھگڑا ہے نہ کچھ ہے، بلکہ سب جو ہے اگر دوسرے مسلک کا امام بھی ہے تو اقتدا کر لیتے ہیں، ہم بھی کر لیتے ہیں، آپ بھی کر لیتے ہیں۔ اور ہمارے علاقوں میں تو بھی جو گڑبڑ ہے، مسجدوں میں گڑبڑ ہوتی ہے، بحث چلتی ہے، مسلکوں کی دیواریں ہیں، سب کچھ ہے، یہاں سب چیزیں ختم ہے۔ تو یہ یہاں کی خوبی ہے اس ملک کی۔ عمان کے اندر آپ کو سب سے بڑی خوبی یہ ملے گی۔ دوسری خوبی یہ ہے کہ پیسفل، ایک دم امن کی جگہ ہے۔ تیسری چیز یہاں یہ ہے کہ اللہ نے خیر و برکت بہت رکھی ہے۔ ہمارے علاقوں میں 1 پیسے کی، 2 پیسے کی، 100 پیسے کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یہاں 100 پیسے میں بھی کوئی چیز آپ خرید سکتے ہیں، چھوٹی چھوٹی سیلری کے اندر بھی آپ زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ اور آپ کا ایمان تو بہت پاورفل ہونا چاہیے۔ آپ کو اللہ نے ایسی جگہ پر بھیجا ہے، اس ایمان کو اپنی حفاظت کے ساتھ رکھو اور اس ایمان کو اتنا بناؤ کہ اللہ تعالیٰ آپ سے اپنے ملک کے اندر جانے کے بعد کام لے، آپ سے اللہ تعالیٰ کام لے، آپ دین کے داعی بن کر جائیں، اسلام کے سپاہی بن کر جائیں۔ آپ کو اللہ کے دین کے کام کرنے کے لیے اللہ نے یہاں بھیجا ہے۔ روزی تو آپ کو ضمن میں مل جائے گی، آپ سوچیں گے بھی نہیں ویسی روزی ملے گی۔ آپ 100 ریال کے اندر بچت کر کے 50 ریال گھر کو بھیج سکتے ہیں۔ ایسا کوئی ملک نہیں ہوگا کہ اتنی برکت کا معاملہ پیدا ہو جائے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایمان مطلوب پر اللہ کے وعدے ہیں، نہ کہ ایمان موجود پر۔ اب آپ کے پاس جو ایمان ہے وہ پھسپھسا ہے، کمزور ہے، تو اس کو آپ کو قوی کرنا چاہیے، اس کو مضبوط کرنا چاہیے۔ آپ مضبوط کرنے کے لیے کیا کریں گے؟ اپنے ایمان اور عقیدے کو مضبوط بنائیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، جب ایمان کامل آپ کو اللہ تعالیٰ نصیب کر دیتا ہے تو اس کے اثرات نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ نمازوں کی پابندی ہوتی ہے، تہجد کی پابندی ہوتی ہے، اللہ سے مانگنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، دعاؤں کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اب ابھی ہمارے پاس جو دعا ہے وہ کیسی دعا ہے؟ امام صاحب دعا کر رہے ہیں، ہم آمین بولتے ہیں، ہم کو معلوم ہی نہیں کہ دعا میں انہوں نے کیا مانگا ہے۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے، ہم کو سیکھنا چاہیے۔ آپ عربی ملک کے اندر ہیں، آپ پوچھیں امام صاحب کے ربنا ربنا ربنا، میں 10 سال سے سن رہا ہوں، 20 سال سے سن رہا ہوں، اس کا مطلب کیا ہے، میننگ کیا ہے؟ اے میرے رب العالمین کو مانگ رہے ہیں آپ، احکم الحاکمین سے مانگ رہے ہیں آپ نے دعا کی، آمین آمین کہا اور چہرے پہ ہاتھ رکھ لیا اور چلے گئے۔ آپ کو معلوم ہی نہیں کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، آپ کی دعائیں جاندار ہونا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ آپ کے پاس مغز ہی نہیں ہے، چھلکے ہے، صرف کیلا لائے اور اصل مغز جو پھینک دیا اور چھلکے کھاتے بیٹھے ہوئے ہیں، اس سے بڑھ کر اب محرومی کیا ہوگی ہماری؟ ایمان کامل اپنے اندر پیدا کر کے، دعاؤں کا اہتمام کر کے، اب آپ کو آنا ہے کہ حرام اور حلال کی تمیز ہو۔ اب آپ کی زندگی میں حرام کا ایک لقمہ اگر چلے جاتا ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 40 سال کی عبادت ختم ہو جاتی ہے، ایک حرام کا لقمہ۔ آپ حرام سے بچیں۔ دیکھیے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ مسلمان وہ ہے جو کلمے کے 2 جز لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے بعد سب سے پہلے آزمائش اس کی ہوتی ہے حرام اور حلال کہ یہ حرام کرے گا یا حلال کرے گا۔ آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ جیسے 2 ہے کے اندر مسلمانیت ہے، حرام کا ہے اور حلال کا ہے، یہ 2 ہے اگر اڑا دیے تو اس سے میننگ سمجھ میں آ جاتا آپ کو۔ دیکھیے میں سمجھانے کے لیے کوشش کر رہا ہوں، حرام کا ہے نکال دیجیے تو کیا بچا؟ حرام۔ اور حلال کا ہے نکال دیجیے تو کیا بچا؟ لال۔
تو دو ہے اگر اڑا دیے تو رام لال بن جاتے ہیں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ رام لال بن گیا تو وہ گھنٹا بھی بجا سکتا ہے, پوجا بھی کر سکتا ہے, خوشی کر سکتا ہے, لیکن شیخ لال نہیں کر سکتا. ہماری ساری محنت دنیا کے اندر دیندار علماء اکرام خانقاہوں میں سب جگہ کوشش جو کر رہے ہیں کہ آپ شیخ لال بنے, رام لال نہ بنے. آپ اپنی زندگی کے اندر یہ دو ہے کو مضبوطی سے پکڑ لے, کلمے کے دونوں جز جیسے رہتے. صرف ایک جز کوئی کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ تو مسلمان ہوگا؟ مولانا تو کچھ ہی نہیں ہوگا جب تک کہ وہ محمد رسول اللہ نہیں بولے گا. تو کلمے کے جیسے دو جز ہیں, یہ دو ہے کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا. اب حرام سے بچ گیا الحمدللہ, تو اب اللہ تعالیٰ خیر و برکت کے دروازے آپ کے پاس کھول دیتے ہیں. تھوڑی سی چیز میں اتنی خیر و برکت ہوتی ہے کہ اس کے بعد زندگی پرسکون گزرتی ہے. 1 کے 10 ہونا یہ خیر و برکت نہیں ہے, 1 میں 10 کا کام ہونا یہ خیر و برکت ہے. اور وہ خیر و برکت جو ہے دینداری کے ساتھ آئے گی, تقویٰ پرہیزگاری کے ساتھ آئے گی, اللہ کے خوف کے ساتھ آئے گی. میرا عزیز دوستو اور بزرگوں, اس وقت پوری دنیا کے اندر بے چینی ہے. پوری دنیا میں لوگ پریشان ہیں, سمجھ جائیے. لیکن آپ پریشان ہیں تو پریشانی تکلیف کیوں آتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک کے اندر فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم تم کو آزمائیں گے. ایسے ہی دنیا میں نہیں بھیج دیا, حالات آتے رہیں گے. حالات کیوں آئیں گے؟ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ ہم تم کو آزمائیں گے. کیسے آزمائیں گے؟ خوف سے. اب ہم سمجھا نہیں سکتے تھے کہ خوف کیا ہوتا ہے. لاک ڈاؤن سے پہلے ہم سمجھا نہیں سکتے تھے, لیکن سب نے لاک ڈاؤن کے اندر دیکھ لیا. اہل اللہ کی محفلوں میں مجلسوں میں جانے کے بعد ایک بات ملی کہ کورونا سے جیسے ڈر رہے تھے نا, اسی کو خوف بولتے ہیں. کورونا میں کیا ہوا؟ مسافہ نہیں کر رہے تھے, مسجد میں دور دور کھڑے رہ رہے تھے, طواف بند ہو گیا, عمرہ بند ہو گیا. آدمی اتنے فاصلے پر, کورونا میں شوہر بیمار ہے تو بیوی جو ہے دروازے پر لا کر ٹفن رکھ دیتی لیکن ملاقات نہیں کرتی. بیوی بیمار ہے تو شوہر جو ہے ٹفن وہاں تک کے لا کر رکھ دیتا لیکن ملاقات نہیں کرتا. کوئی گلے ملنے کو تیار نہیں تھا, کوئی پکا مسافہ کرنے کو تیار نہیں تھا, سب ماسک لگائے ہوئے تھے. ارے بھائی کیا ہو گیا؟ وہ کورونا ہے. کورونا نے خوف کیا ہوتا ہے, قرآن نے کس خوف کا تذکرہ کیا ہے وہ اس کو ظاہر کر دیا. تو خوف سے ہم آزمائیں گے, بھوک سے آزمائیں گے, مال کو کم کر کے آزمائیں گے, جان لے کر آزمائیں گے. یہ سارے نقصانات نظر آتے, پریشانی نظر آتی ہے, لیکن اس پر جب کوئی انسان استقامت کے ساتھ صبر کرتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, اللہ کی طرف سے صابرین کو خوشخبری دی جاتی ہے. ان اللہ مع الصابرین, اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ رہتے ہیں. تو حالات کا گلہ اور شکوہ, حالات سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ بالکل مطمئن زندگی گزارو. روزی آپ کی جب تک کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں رکھی ہے, ایمانداری کے ساتھ, دیانتداری کے ساتھ, اللہ کے خوف کے ساتھ, نمازوں کے ساتھ, تہجد گزار بن کر آج آپ کو اللہ نے موقع دیا ہے. آپ جو ہے گھر سے نکلے ہوئے ہیں, بچوں کی فکر نہیں, کسی کی فکر نہیں. آپ انڈیا, پاکستان یا بنگلہ دیش میں رہتے تھے, نماز کو آئے جلدی سے چلے جاتے تھے. کیوں جا رہے ہیں؟ ڈیوٹی ہے. کیوں جا رہے ہیں؟ تو بولے نہیں بچہ ذرا بیمار ہے, بیوی بیمار ہے, ماں بیمار ہے, آپ جلدی نکل جاتے تھے. یہاں پر الحمدللہ نمازوں کے لیے ٹائم دیا جاتا ہے اور اتنی سکون کی نماز پڑھیے.
کہ زندگی میں وہ نماز آپ نے کہیں نہیں پڑھی ہوگی، یا تو انسان دعوت و تبلیغ کے اندر جا کر وہ سکون کی نماز 2 رکعت پڑھ سکتا ہے، یا اس ملک کے اندر آ کر 2 رکعت سکون کی پڑھ سکتا ہے۔ ابھی آپ کو ٹینشن نہیں ہے کہ بیوی بیمار ہے، ماں بیمار ہے، بچہ شرارت کر رہا ہے۔ بہت کم لوگ فیملی کے ساتھ رہتے ہیں، اکثر الگ تنہا رہتے ہیں، تو ان لوگوں کو تہجد گزار بننا چاہیے، تقویٰ پرہیزگاری میں رہنا چاہیے۔ ٹائم پاس کے واسطے موبائل کے پاس مت جاؤ، آپ قرآن کی تلاوت کرو۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ شروع میں نے جو آیت تلاوت کی تھی اس میں مومنوں کی خصوصیات بیان کی گئی۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، مومن وہ ہے کہ جب اس کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے وجلت قلوبہم، تو اس کے دل کانپ جاتے ہیں، بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کبھی کبھی امام صاحب اچھی قرآن کو پڑھتے ہیں تو بدن کے رونگٹے کھڑے رہ جاتے ہیں۔ امام حرم کو آپ قرآن پاک پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اس وقت آپ کو آنکھ سے آنسو نکل جاتے ہیں، بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اور جب قرآن کی تلاوت کرتے تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اپنے رب پر وہ توکل کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ پر بھروسہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو یہ مومنوں کی صفات بیان کی گئی ہے اس آیت کے اندر۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ایک بڑا مختصر وقت رہتا ہے اور میں ممنون و مشکور ہوں حضرت مولانا وسیم صاحب اور امام صاحب کا کہ انہوں نے مجھے موقع عنایت فرمایا ہے۔ میں ایک بات عرض کروں کہ اس قرآن کی برکت سے یہ سمجھ جائیے کہ میں آپ کے سامنے ہوں۔ میں انٹرنیشنل قرأت کے مقابلوں میں اللہ کے فضل و کرم سے جو ہے حصہ لے چکا ہوں۔ میں نے تراویح جو ہے ساؤتھ افریقہ میں سنائی ہے۔ یہ قرآن کی برکت ہے، یہ قرآن کو ہم نے لے کر چلے تو کسی غربت کے ماحول میں رہنے والے کو اللہ نے اس قدر دنیا کے اندر پہنچایا، اس قدر دنیا کے اندر پہنچایا کہ آج پلین کے سفر سے ہم بیزار محسوس ہوتے ہیں۔ آپ کے اولاد کو حافظ قرآن بنائیے، آپ دین کی طرف راغب کریے، آپ اپنے ماحول میں دعوت کا کام کیجیے۔ 4 بندے ایک دم جہالت کی وجہ سے آ جاتے ہیں، آپ کو اللہ نے توفیق دیا ہے، نمازی ہیں آپ متقی پرہیزگار ہیں، اس بندے کو نماز سکھائیے۔ اپنے روم میں، اپنے ماحول میں دعوت کا کام انفرادی اجتماعی کر سکتے ہیں آپ، اور اس کا حکم ہے خالی اپنی زندگی مت گزارو، شیخ اپنی دیکھ، یہ غلط معقولہ ہے۔ شیخ اپنی زندگی مت دیکھ، اپنے بھائی کی زندگی دیکھ۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، صحابہ کی شان میں قرآن کی آیت تھی کہ وہ ایثار کرتے تھے، وہ قربانی دیتے تھے، اگر اپنے بھوکے رہنا پسند کرتے تھے لیکن بھوکا دیکھنا پسند نہیں کرتے، وہ پیاسے رہنا پسند کرتے تھے لیکن پیاسا دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے۔ اس اجنبی ملک کے اندر سب سے زیادہ ضرورت، اگر کوئی غریب تمہارے ساتھ کھانے میں بیٹھ جاتا ہے یا تم کسی کو کھانے میں شریک کر لیتے ہو، تم نے بہت بڑا کام کیا ہے۔ کھانا کھلانے کا مزاج بناؤ، پیسے بچانے کا مزاج بناؤ، کسی کی مدد کرنے کا مزاج بناؤ۔ آپ کو معلوم ہے کسی مسلمان کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے تھوڑی دیر نقل و حرکت کرنا 10 سال کے اعتکاف سے زیادہ ہے۔ 10 سال اعتکاف اگر کوئی شخص کر لیا تو تم ہاتھ چومنے لگ جاؤ گے، بہت بڑا وقت کا ولی ہے۔ آپ نے وہی ثواب کما لیا 10 سال کے اعتکاف کا، کیا کر کے؟ ایک نیا بندہ آیا، اس کو نوکری نہیں ہے، تھوڑے دن رکھ لیا، کھلا دیا، اس کو تھوڑی سی رہبری اور رہنمائی کر دی، کسی جگہ لگا دیا آپ نے۔ یہ آپ کا عمل 10 سال کے اعتکاف سے زیادہ بہتر ہے میرا دوست۔ تو یہاں پر محبت کے ساتھ اور اس کے قوانین کے احترام کرتے ہوئے اپنی روزی کو اگر آپ کماؤ گے تو سکون رہو گے، اور یہاں پر خدا نخواستہ تھوڑے سے بگڑ جاؤ گے تو بگاڑ کو دیر نہیں لگتی ہے۔ انسان کو بے دینی کے ماحول میں جانے کے لیے دیر نہیں لگتی ہے۔ یہاں پر کئی بندے عیاش بنتے ہیں، یہاں کئی بندے افیم گانجے کے شکار ہو جاتے ہیں اور ان کو خارج کر دیا جاتا ہے۔ یہاں پر اپنی عادتوں کو اوپر کنٹرول کرنے کے لیے نیک صحبت، نیکوں کی صحبت، اچھے لوگوں کی صحبت، اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا، دین کی بات کو سننے کا اہتمام کرنا۔ ماشاءاللہ بہت زیادہ خوشی ہوئی کہ آپ لوگ جو ہے کمپنیوں
میں کام کرتے ہوئے جمعہ کے دن یہاں پر 15-20 منٹ کی بات سنتے ہیں، یہ سمجھو یہ روحانی ایک ڈوز ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی عالم دین کے ذریعے سے ایک حدیث، ایک قرآن کی آیت ایسی بیان کروا دیتا ہے کہ وہ دل پر نشانہ لگ جاتا ہے، دل پر چوٹ کی جیسی بیٹھ جاتی ہے اور زندگی میں انقلاب پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کے ہاتھ پر رحم کا کرم کا معاملہ فرمائے۔ جہاں جہاں مسلمانوں پر مظالم ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان مظلوموں کی مدد فرمائے، خصوصاً غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ مدد فرمائے، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرمائے، کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپس میں محبت اور رفقت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنا آسان فرمائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی اعمالوں کی برکت و ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جی ایس ہربل ہول سیل آیورویدک ادویات کا قابل اعتماد مرکز۔ تجارت کے خواہش مند حضرات کو ہم مکمل ٹریننگ دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تجارت کر کے بھرپور پیسہ کمائیں۔ علماء کرام، حفاظ، ڈاکٹرز اور میڈیکل والوں کے لیے خصوصی رعایت۔ تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ قاسمی حج عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز حج عمرہ اور دیگر مقدس مقامات کی زیارت کا بھروسے مند مرکز۔ حج عمرہ جانے کے خواہش مند حضرات اسکرین پر دیے گئے نمبرات پر کال کریں۔